الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان کا موضوع ہے جوانی میں عبادت کے فضائل۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار نوجوان کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصروف عبادت دیکھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار ہے نہ رفیق؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میرے رب عز و جل کی قسم، میرا مددگار بھی ہے اور رفیق بھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا مددگار اور رفیق کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے،
اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہے۔ جب میں نے یہ کلام سنا تو عرض کی، کیا آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس جگہ میں وحشت نہیں ہوتی؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، جس کا حبیب و انیس اللہ عز و جل ہو اسے کیوں کر وحشت ہوگی؟ میں نے پوچھا، کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریک پیٹ میں بھی مجھے غذا دی، اور اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقرر شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی تو اس نے مجھے یوں دعا دی، اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آپ کا دل اپنے خوف سے بھر دے، اور آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی، اے میرے بھائی، پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کیجئے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو جواب دیا، اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب معلوم ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ حرام کردہ چیزوں سے اور اپنا نفس خواہشات کے حصول سے باز رکھا، اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی، تو مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں اس نوجوان نے جوانی کے زمانے میں ہی دنیا کی رنگینیوں سے ناتا توڑ کر عبادت و ریاضت میں خود کو مشغول رکھا، اور شریعت کی حرام کردہ اشیاء دیکھنے سے باز رہا کہ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام فرمایا، اس کے حبیب نے منع فرمایا، اس کے دیکھنے سے اس نے اپنے آپ کو باز رکھا، بچا رہا، نہیں دیکھا، اور تنے تنہا اس بیابان میں رہائش اختیار کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہوئے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت الہی میں گزاریں، کہ زندگی میں یہ نعمت جو ہے وہ صرف ایک بار ہی ملتی ہے، کہ زندگی جو صرف ایک بار ہی ملتی ہے، کہ بندہ مر گیا اب اسے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اب اس نے جتنی عبادت کر لی سو کر لی، اب اسے عبادت کا وقت نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ابھی جو قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں، ابھی جو انمول ہیرے ملے ہوئے ہیں، ابھی جو انمول موتی ملے ہوئے ہیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیے، ان لمحات کو غنیمت جانیے، اور اسی میں جتنا ہو سکے عبادت الہی بجا لائیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ صحت، جوانی، مالداری اور زندگی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جب کہ اعضاء بیکار ہو جائیں،
کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے کہ جو عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان نیک آدمی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معلوم ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان، جو کہ مشہور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب سے، یہ آپ کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، کہ ریاضت اگر کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو یہی دن ہے، کہ بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، کہ ابھی نوری جوان تم ہو۔ یعنی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ریاضت عبادت کے یہی دن ہے، کہ جوانی ہی میں یہ سب معاملات کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شعر کا مصداق بنائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، کہ جس کا کوئی مول نہیں، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک بار چلی جائے، اگر یہ جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر اربوں خربوں روپے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت میں بسر کی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں گے، ورنہ اس نعمت کی ناقدری کے سبب شدید ذلت و خواری اٹھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ اور نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ویسے تو ہمیں ان 5 سوالات پر جو ہے وہ اس وقت گفتگو کرنی چاہیے، مگر چونکہ وقت قلیل اور آج ہمارا موضوع ہے جوانی میں عبادت کے فضائل، تو ہم جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ کلام کریں گے، اسی پر انشاءاللہ عز و جل سنیں گے کہ جو خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت و ریاضت میں بسر کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے۔ کہ جو کوئی خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرے اور نفسانی خواہشات سے دور رہے، اسے منہ موڑ لے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت میں بجا لے، شب و روز ریاضت کرے، شب و روز زہد کرے، تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں پر
ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول نبوت کے مرتبے میں برابر ہیں، مگر رسول کو فضیلت حاصل ہے کہ رسول کا مرتبہ بڑا ہے، اور رسول وہ جو نئی شریعت لائے۔ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جانب پیش قدمی کی، تو اللہ عز و جل اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صدیق کا جو ہے یہ ایک ولایت کا درجہ ہے جو کہ سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے ولایت کا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اطاعت خداوندی میں فنا کر دی ہو۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے اللہ، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جوانی کے قدردانوں پر اللہ تبارک و تعالی کیسا خاص فضل و کرم فرماتا ہے کہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے، میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر بڑھاپے میں سکون و اطمینان والی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو نعمت جوانی غنیمت جانتے ہوئے اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنا نفس عبادت و ریاضت کی جانب مائل کرنے کی کوشش کیجیے، اگرچہ کہ بے حد دشوار ہے، کیونکہ جوانی میں امیدیں اور خواہشیں عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عبادت و ریاضت سے سجی پاکیزہ زندگی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں بھی مدنی بہاریں آ جائیں گی۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت سیدنا عبید بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی تعجب خیز بات بتلائیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑیں اور ارشاد فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے
کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اللہ عز و جل کی عبادت کر لوں۔ میں نے عرض کی مجھے اپنی خواہش کے بجائے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اشک باری فرمانے لگے، پھر اچھی طرح وضو کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ اشک باری فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حالانکہ آپ کے صدقے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا۔ تو ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا۔ روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا، وہ شافع محشر ہے۔ راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خوار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا، غم خوار ہے سادہ ہے، قبضے میں دو عالم ہے، پر ہاتھ کا تکیہ ہے، قبضے میں دو عالم ہے، پر ہاتھ کا تکیہ ہے، سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا، سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا، غم خوار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہم عاصیوں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم بلکہ سید المعصومین اور سید العابدین ہونے کے باوجود کس قدر گریہ و زاری کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک و مختار بنایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بإذن الہی اپنے اختیار سے روز محشر بخشش سے نا امید ہونے والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان رفعت نشان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنے مزار فائز الانوار سے باہر تشریف لاؤں گا. جب لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے تو میں ہی ان کا رہنما ہوں گا. جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کے سبب خاموش ہو جائیں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا. جب وہ روکے جائیں گے تو میں ہی ان کا سفارشی ہوں گا. جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو میں ہی انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں گا. بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانوں کی چابیاں اس دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی اور میں اولاد آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہوں گا. 1000 خدام 1000 خدمت کرنے والے میرے ارد گرد ہوں گے. سبحان اللہ. قربان جائیے اولین و آخرین کے سردار اور باذن اللہ مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ کثرت عبادت کے سبب قدمین نازنین پر ورم کے آثار نمایاں ہو جاتے. ورم یعنی سوزش، سوجن. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی خاطر آہو زاری فرمایا کرتے. اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کے مدنی پھول ہیں کہ جن کا دل عبادت کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا اور وہ ساری رات فضولیات اور لغویات میں برباد کر دیتے ہیں. لہذا ایسوں کو چاہیے کہ خدا را محسن انسانیت غمخوار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو یاد کیجیے. دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کے لیے احکام خدا بندی کی وجہ آوری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اخروی انعامات پانے کی حرص میں خوب نیکیاں کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.